السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، قریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں۔ انگنت لاتعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے، جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت اور بامقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ ایک ایسی مجلس جہاں ہم ڈیلی بیس پہ ایک سپارے کا خلاصہ جو ہے وہ اس کو سیکھتے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو اس چیز میں، اس بارے میں احکام وغیرہ بیان ہوئے ہیں، ہم اپنی زندگی میں لا کر اس پر عمل کر سکیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو صرف پڑھی ہی نہیں جاتی بلکہ سمجھی بھی جاتی ہے، اور صرف سمجھی ہی نہیں جاتی بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے انسان جو ہے پوری توجہ اور کوشش کرتا ہے، اور یہ ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے، فکر کی تطہیر ہے، دلوں کی زندگی اور روحوں کی غذا ہے۔ تو یہ مجلسی ایک ایسی بابرکت مجلس ہے، ایک نورانی نشست بھی ہے کہ جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن کا ذکر ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جو ہے وہ رحمت سے وہاں پر رحمت نازل فرماتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس مجلس کو گھیر لیتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا خلاصہ نمبر 6 ہے، چھٹے پارے کا خلاصہ ہے۔ تو چھٹے پارے کے اندر 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں، ایک سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ۔ سورۃ النساء چھٹے پارے کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ دنیا کا پاکیزہ ترین معاشرہ ہے، اس لیے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ خیر کو عام کرے اور جو ہے برائی کا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بری بات کرنے کی صرف اس شخص کو اجازت ہے جس پر ظلم ہوا ہے، اور اسے بھی صرف اس جگہ پر بات کرنے کی اجازت ہے جہاں اس کی شکایت کا ازالہ ہو سکے۔ اگر اس پر کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ تھانے میں جا کے، عدالت میں جا کے، یا کسی متعلقہ فارم پر جا کر جو ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان جو ہے وہ سنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہر جگہ پر جو ہے وہ شر کو عام کرتے پھرنا یہ جائز نہیں ہے۔ غیبت اور شکایت میں یہی تو فرق ہے۔ غیبت جو ہوتی ہے وہ عام لوگوں کے سامنے، اور شکایت جو ہوتی ہے وہ ایسی جگہ پر کرنے کو کہتے ہیں، شکایت متعلقہ جگہ پر کرنے کو کہتے ہیں کہ غیبت حرام ہے اور شکایت حلال ہے۔ جو شکایت ہوتی ہے اس کے ازالے کے لیے جو اس چیز کو ختم کر سکتا ہے، اس کا متعلقہ جگہ ہے، کوئی متعلقہ فارم ہے جیسے عدالت ہے، کچہری ہے یا پنچایت وغیرہ، وہاں پر انسان رکھتا ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ پریشانی کا جو ہے وہ حل کیا جا سکے۔ تو غیبت جو ہوتی ہے وہ تو حرام ہے، اور شکایت جو ہے وہ حلال ہے۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے اپنے پڑوسی کی آ کر شکایت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی جاؤ، جا کر صبر کرو۔ پھر وہ آپ کے پاس دوسری یا تیسری دفعہ آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے میں جو ہے وہ رکھ دو، راستے میں دیر کر دو۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، اپنا سامان اپنے گھر سے نکال کر راستے میں ڈال دیا۔ لوگ اس سے وجہ پوچھنے لگے اور وہ پڑوسی کے متعلق لوگوں کو بتانے لگا۔ لوگ سن کر اس پر لعنت کرنے اور بد دعا دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے کرے، اس کو لعن طعن کرنے لگے تو اس پر اس کا پڑوسی آیا اور کہنے لگا
اب آپ اپنے گھر میں واپس آ جائیں، آئندہ آپ مجھ سے کوئی بھی ایسی بات نہیں دیکھیں گے جو آپ کو ناپسند ہو۔ یعنی اس نے جو ہے وہ توبہ طائب ہو گیا۔ تو اسی طرح جو ہے میڈیا کے لیے بھی یہی اصول ہوتے ہیں کہ صرف وہی خبر نشر کر سکتا ہے جس سے خیر عام ہو، اور جس خبر سے شر اور بدعمنی پھیلنے کا اندیشہ ہے نا، اس خبر کو نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے بھائی امن کو جو ہے وہ عام کرو، شر اور فساد نہ معاشرے میں جو ہے وہ اس کو پھیلاؤ یا اس کی جو ہے تشہیر کرو۔ اسی طرح جو ہے اسی پاڑے کے اندر اہل کتاب کے جرائم کی جو ہے وہ فہرست کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پچھلے 5 پاروں میں مختلف جگہوں پر یہود و نصارہ کے جرائم اور زیادتیوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ان کے جرائم کو جو ہے وہ جمالی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پیغمبر کو ماننے کی بجائے کہا کہ اللہ تو ہمارے سامنے آئے، پھر ہم جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور مانیں گے۔ اسی طرح جو انہوں نے کہا ہم نے انہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں لیکن انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے ان کو کہا ہفتے کا دن جو ہے وہ کاروبار دنیا سے منع کیا، مچھلیاں وغیرہ پکڑنے سے، لیکن وہ ہیلا کے ذریعے جو ہے وہ کام کرنے لگے۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے، اس کی آیات کا کفر کیا ہے، انبیاء کو شہید کیا ہے۔ انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے کہنے لگے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ سیدہ مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا۔ انہوں نے سیدنا عیسی علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے کا بھی دعویٰ کیا، اور وہ سود بھی کھاتے تھے۔ یعنی یہ ان کے اندر تمام قباحتیں پائی جاتی تھی، گناہ پائے جاتے تھے۔ تو رہا سیدنا عیسی علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے کا معاملہ، تو یہودی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عیسی علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا دی ہے۔ یہ ان کے جرائم میں شامل ہے کیونکہ وہ اس کے دعوے دار ہیں۔ عیسائی سمجھتے تھے کہ انہیں پھانسی دی گئی ہے، اس لیے عیسائی یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ جب عیسائی طاقتور ہو گئے تو یہودی ڈر گئے، عیسائی ہم سے بدلہ لیں گے، تو انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت عیسائیوں میں یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے پھانسی پا کر تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ رد کرتے ہوئے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا ہے اور نہ اس سولی پر چڑھایا ہے، لیکن ان کے لیے کسی کو مسیح کا جو ہے وہ شبیہ بنا دیا گیا، یعنی ان کی تشبیہ بنا دیا گیا۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں۔ انہیں جو ہے اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں ہے، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے قتل نہیں کیا، ہم نے عیسی علیہ السلام کو جو ہے وہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت جو ہے وہ ان کا نزول بھی ہوگا۔ اور سیدنا عیسی علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام باتوں کا یعنی رد کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آن قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہے وہ عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اور مال کی فراوانی ہو جائے گی، حتیٰ کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ یعنی کوئی جو ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ صدقہ و خیرات لینے والا نہیں رہے گا، اس طرح جو ہے وہ مال کی فراوانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اس پارے کے اندر دین کے اندر غلو کی ممانعت بھی کی گئی ہے۔ دین جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس میں جو مسئلہ اور جس شخصیت کو جہاں رکھا گیا ہے نا وہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے، اس میں تبدیلی کرنے کی 1% بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر کسی مسئلے میں غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو غلو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصلی حیثیت سے بڑھا دینا، کیونکہ عیسائی سیدنا عیسی علیہ السلام کی شان میں غلو یہ کرتے تھے کہ انہیں رسول اللہ کی بجائے ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا بنا دیتے، نعوذ باللہ، پھر اللہ ہی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق بات۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا لا تطرونی، مجھے جو ہے اس طرح میری شان میں غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے سیدنا عیسی علیہ السلام کی شان میں جو ہے غلو کیا۔ تو اللہ کا رسول اور اس کا میں تو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں، اس طرح نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے کیا تھا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا کہ عیسی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا جو ہے وہ بنا دیا۔ اسی طرح جو ہے ایمان اور عمل کی دعوت،
سورت کے آخر پر نا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے ایمان لانے اور عمل کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقیما۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کی ہے۔ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی بھی ہدایت دے گا۔ اس طرح جو ہے سورۃ المائدہ بھی اسی پارے کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ اس صورت میں دسترخوان کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ سیدنا عیسی علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی تو ان کی دعوت قبول کرنے والوں نے کہا کیا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے آسمان سے کھانا منگوا سکتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم قوم کے سامنے اس کی گواہی بھی دیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی۔ اسی طرح جو ہے پچھلی سورۃ النساء میں خاندانی اور ریاستی اداروں کی تنظیم سازی کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس صورت میں جو ہے وہ اسلامی عدالتوں کے قیام اور اسلام کی فوجداری قوانین کا تو تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ان قوانین سے پہلے تکمیل دین اور آخری دین ہونے کا بھی اعلان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آخری دین میں زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق جو قوانین ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی آخری اور حتمی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دی ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لی ہے۔ طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی سیدنا عمر بن خطاب سے کہا کہ آپ اپنی کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوتی نا تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے، یعنی جس دن وہ صورت نازل ہوئی تھی، وہ آیت نازل ہوئی تھی، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سن کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جب یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی۔ آپ 9 ذو الحجہ کو جو ہے عرفہ میں تھے اور جمعۃ المبارک کا دن تھا جس دن یہ نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح جو ہے کوئی بھی معاشرہ باہمی معاملات اور حقوق و فرائض کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اس لیے سورت کا آغاز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے عہد پورے کرو۔ اس میں عقد سے مراد وہ حقوق و فرائض ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر عائد کی ہے، اور وہ عہد و پیمان ہے کہ اس میں انسان داخل ہیں۔ جو لوگ باہمی طور پر لین دین اور امن و جنگ کے معاملے میں یعنی کرتے ہیں تو ان کو جو ہے یہ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اپنے وعدوں کو جو ہے اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اسی طرح اسی پارے کے اندر جانوروں کی حلت اور حرمت کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں کہ بندوں پر کیا حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر جو ہیں یعنی واضح بیان کر دیے جائیں، یعنی تمام چوپائے تم پر حلال ہیں سوائے ان کے جن کی ڈیٹیل جن کو جو ہے وہ علیحدہ سے ان کو واضح طور پہ بیان کر دیا جائے وہ حرام ہے، یعنی جن جانوروں کی حرمت کی وضاحت کر دی گئی ہے ان کے علاوہ سب کچھ حلال ہے۔ پھر حرام کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالت احرام میں خشکی کے جانوروں کا شکار جو ہے وہ حرام ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم، یہ تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں، یعنی جن کی تمہیں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ واضح کر دیا جائے، اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہوں جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ ہم نے پڑھا تھا نا پچھلے کورس میں کہ احرام کی حالت میں جو ہے وہ شکار کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے جن سدھائے ہوئے جانوروں سے تم شکار کرتے ہو اگر وہ زندہ پکڑ لیں تو ذبح کر لو، اگر جانور نے پکڑا اور وہ مر گیا تب بھی کھا لو بشرطے کہ شکاری جانور نے اس میں سے کچھ کھایا پیا نہ ہو، اگر اس نے کھایا ہو تو وہ حرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ
والمتردیہ والنتیحہ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبیح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، تم پر حرام مردار، یعنی تم پر جو ہے مردار جو ہے حرام کیا گیا ہے، خون جو ہے حرام کر دیا گیا ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور وہ چیز بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور جو گلا گھٹنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، اسی طرح وہ جانور جسے چوٹ لگی ہو اور گرنے والا ہو، یا جسے سینگ لگا ہو اور جسے درندے نے کھایا ہو، یعنی یہ جانور جو چوٹ لگنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، سینگ لگنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، یا گلا گھٹنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، اس طرح جسے درندے نے کھا لیے، جو تم ذبح کر لو تو وہ اگر وہ زخم لگے ہے، اگر زندہ یعنی زندہ تھا اس کو آپ نے ذبح کر لیا، پھر تو آپ پر حلال ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے جو غیر اللہ کے نام کے لوگ جو ہیں وہ جانور وغیرہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی آپ پر حرام کر دیے گئے ہیں، بشرطے کہ وہ یعنی توبہ طائب ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے لیے جو ہے وہ ذبح کیے جائیں۔ اسی طرح جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھ سے جو ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال ہے، بشرطے کہ وہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور تمہارا جو ہے وہ ان کے لیے حلال ہے۔ تو اہل کتاب کی پاک باز عورتیں بھی تم پر حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جب تم ان کے جو ہے مہر دے دو، اور اس حال میں کہ تم نکاح کی یعنی قید نکاح میں لانے والے ہوں، بدکاری کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ جو ہے وہ ان سے چھپ کر جو ہے تعلق کو قائم کرنے والے ہیں۔ اس طرح اسی پارے کے اندر شاعر اللہ کا احترام اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کی گئی ہے کہ شاعر کا معنی ہوتا ہے نشانی، سمبل، علامت، یعنی جسے دیکھ کر کسی ملک یا قوم یا ادارے کا علم ہو جاتا ہے، جیسے پاکستان کا جھنڈا ہے یا کسی کمپنی کا لوگو ہوتا ہے، تو انسان جو ہے اس سے گیس کر لیتا ہے یہ فلاں کمپنی یا فلاں جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ یعنی سمبل ہے۔ تو اسلام کے بھی کئی شاعر ہیں، جیسے اذان ہے، نماز ہے، مسجد ہے، بیت اللہ ہے، قربانی کے جانور وغیرہ۔ تو اسلام کے شاعر کا احترام کرنا سب پر فرض ہے، حتیٰ کہ کسی کافر کو بھی ان کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ تو انسانوں کو جو ہے آپس میں باہمی تعاون کا جو ہے وہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ دوسرے کے تعاون کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا، یعنی ہر شخص کو کسی نہ کسی معاملے میں دوسرے کے تعاون کی ضرورت جو ہے وہ پیش آتی رہتی ہے۔ یہاں وہ پنجابی میں ایک محاورہ کہتے ہیں بھائی گلیاں دے ککھاں نال وی بندے نو اودی وی لوڑ پہ جاندی ہے۔ اس لیے جو ہے ہر معاشرے میں تعاون کرنے کے کچھ اصول بنائے گئے ہیں، کچھ لوگ رنگ و نسل کی بنیاد پر تعاون کرتے ہیں، کچھ خاندان اور قوم یا ملک کے تعاون کی بنیاد پر جو ہے اسے جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، جبکہ اسلام نے بھلائی اور خیر کو تعاون کی بنیاد پر قرار دے دی ہے، یعنی اسلام نے بھلائی اور خیر کو تعاون کی بنیاد قرار دیا ہے، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کے معاون نہ بنو، مدد نہ کرو۔ اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ بھی اس کی بھی ڈسکس کی گئی ہے کہ پاکیزگی جو ہے وہ اسلامی معاشرے کا خاصہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ طہارت کا خاص خیال رکھے، خصوصاً نماز سے پہلے وضو کرے، اور اسی طرح جو ہے جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرے، پانی نہ ملے یا اسے استعمال کرنا مشکل ہو تو تیمم کر لے، یعنی پاک مٹی پر ہاتھ پھیر کر اس سے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا
فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ کوہنیوں تک جو ہے وہ دھو لو۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے ڈیٹیل بیان کی ہے، اور ساتھ فرمایا اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں تک دھو لو، اگر جھنبی ہو تو غسل کر لو، اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے تو یا تم نے عورتوں کے ساتھ تعلق کو قائم کیا تو پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، یعنی تمہیں کسی تکلیف میں جو ہے مبتلا کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ اپنی نعمت جو ہے وہ تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اسی طرح جو ہے معاشرے کے بنیاد جو ہے وہ عدل اور انصاف پر جو ہے وہ قوی ہوتی ہے، عدل و انصاف پر ہوتی ہے۔ تو قومیں اور معاشرے جو ہوتے ہیں وہ عدل و انصاف پر قائم ہوتے ہیں اور قائم رہتے بھی ہیں۔ تو عدل و انصاف اسلامی معاشرے کا جو ہے وہ طرح امتیاز ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے یعنی پورا جو ہے وہ باخبر ہے۔ یعنی تقوی اختیار کرنا، اسی طرح جو ہے وہ عدل کرنا، یہ تقوی کے قریب انسان کو کرتا ہے، اور ہر کیس کا فیصلہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا۔ بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق فیصلہ جو ہے وہ یعنی انبیاء جو ہے وہ تمام اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہ لوگ کافر ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ان کو اس پر عمل ہی نہیں کرتے، اور عیسائیوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور لازم ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس بات کا بھی جو ہے وہ بیان کیا کہ انجیل والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں، جو نہیں فیصلہ کرتا تو وہ لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کے متعلق آیت نمبر 44 کی روح سے وہ بھی کافر ہیں، آیت نمبر 45 کی روح سے اگر دیکھا جائے تو وہ ظالم ہے، اور آیت نمبر 47 کی روح سے اگر وہ دیکھا جائے تو وہ فاسق قرار دیے گئے ہیں۔ اگرچہ ان آیات کے مخاطب جو ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں، تاہم یہ حکم جو ہے وہ عام ہے اور مسلمانوں کو بھی شامل ہے کہ مسلمان حکمرانوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں جب وہ قرآن و حدیث کا انکار کر کے اس کے خلاف فیصلہ کریں تو پھر ان کے کفر و شرک میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر وہ قرآن و حدیث کا انکار تو نہیں کرتے لیکن وہ ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ظالم اور فاسق ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ایسی آیات سے خوارج نے جو ہے وہ پاکستان اور اسلامی ملکوں میں خود کا دھماکوں اور قتل و غارت کا استدلال کی ہے، جو بالکل باطل ہے، اور جو ہے وہ ہرگز اس کا جو ہے کوئی جواز نہیں نکلتا۔ اسی طرح جو ہے وہ قومی زندگی کا انحصار جو ہے وہ جہاد پر ہے۔ بنی اسرائیل جب مصر سے ہجرت کر کے فلسطین میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا، مگر انہوں نے زمینی کھانوں کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فلسطین کی سرزمین پر قابض لوگوں سے جہاد کر کے انہیں وہاں سے نکال لیں، اور وہاں جو ہے جو کچھ آپ نے کھانا پینا اس کو اگائیں، مگر انہوں نے جہاد کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دینے کے لیے ان پر جو ہے وہ ارض مقدس یعنی فلسطین کی سرزمین میں 40 سال کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے وہ حرام کر دی، یعنی وہاں وہ صحرا میں پھر بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یعنی ایز اے پنشمنٹ سزا کے طور پہ جو ہے ان کو یہ معاملہ کیا کہ 40 سال تک جو ہے وہ ان پر وہ زمین جو ہے وہ حرام کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے زندگی میں کبھی جہاد نہیں کیا
اور نہ ہی اس کی نیت کی ہے، اور جب بھی وہ مرے گا تو اسے نفاق کے ایک شعبے پر موت آئے گی۔ یعنی زندگی میں یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اپنے راستے میں جو ہے وہ موت کو نصیب فرمائے، کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، جہاد کی نیت سے، کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، جہاد کی نیت سے جو ہے وہ یہ کرے کہ اگر مجھے اللہ نے توفیق دیا، کسی کوئی موقع ایسا بنا، اگر میری ضرورت یعنی مجھے میری زندگی میں کوئی ایسا معاملہ آیا تو میں انشاءاللہ ضرور جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کے اور جہاد کروں گا۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں کے بھی تذکرہ کی ہے جو حابیل اور قبیل کے نام سے مشہور ہیں، لیکن یہ دونوں نام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نیز یہ کہ قربانی کس کے لیے پیش کی گئی، اس کے بارے میں بھی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو حسد کی وجہ سے قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کریدتا تھا، تو اس کو کوے کو دیکھ کر جو ہے وہ قاتل بھائی کو سمجھ آ گیا کہ میں نے مقتول کی لاش کو یعنی دفن کیسے کرنا ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے یہ بیان فرمایا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ سرکش اور بغض کی وجہ بیان کی ہے، ان میں حسد ہی کی بیماری تھی، اور یہود و نصارہ کا انجام بھی قاتل ہی کی طرح ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے یعنی سب سے پہلے بیٹے کے نام اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ ناحق کی بنا پر سب سے پہلے اسی نے جو ہے وہ اسے قائم کیا تھا۔ یعنی انسان جو گناہ کی ابتدا کرتا ہے، اگر اس گناہ کی ابتدا کی وجہ سے کوئی اور بھی گناہ کرتا ہے تو اس کا جو گناہ ہوتا ہے وہ بھی ضرور اس کو پہنچتا ہے، کیونکہ اس نے ابتدا کی ہے۔ اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر فوجداری قوانین اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھی بیان کیے ہیں۔ مثلا جو شخص اسلامی حکومت یا مسلم عوام کے خلاف دہشت گردی کا ارتکاب کرتا ہے، ان کے متعلق فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتی ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتی ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں بری طرح جو ہے سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے جو ہے بری طرح کاٹے جائیں، یا انہیں سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کی سزا کے متعلق بھی اسی پارے کے اندر ڈسکس ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور جو چوری کرنے والا ہے، چاہے وہ چوری کرنے والا مرد ہی کیوں نہ ہو یا عورت ہی کیوں نہ ہو، سو دونوں کے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹ دو، اس کے جزا کے لیے ان دونوں نے جو کمایا ہے، یعنی جو انہوں نے گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اسی طرح جو ہے اسلامی معاشرے میں لڑائی جھگڑا کرنے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والوں سے قصاص کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے۔ پھر جو قصاص کا جو ہے صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں جو اللہ کے حکام کی پاسداری نہیں کرتے۔ تو جو لوگ دین کے حکام سے ہٹ کر فیصلہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر اور ظالم قرار دی ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے معاملات کو شرعی عدالتوں کی بجائے کفری یا قوانین کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کے جرائم کے بارے میں بھی ڈسکس کی گئی ہے کہ عیسائیوں نے اپنے حصے کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، آیات کو بیان کرنے کی بجائے چھپاتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے دو فرقے ہیں، ایک ان میں یعنی عیسائیوں کے دو فرقے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ایک ان میں ان کو ابن اللہ کہتا ہے، اللہ کا بیٹا کہتا ہے نعوذ باللہ، اور دوسرا سمجھتا ہے کہ اللہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام مل کر خدا بنتے ہیں۔ یعنی عقیدہ تثلیث کو جو ہے وہ یعنی آگے جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے اس کو مانتے ہیں نعوذ باللہ، اور کائنات کا سسٹم یہی چلا رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نفی کی ہے، یعنی دونوں کا رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور دوسرے فرقے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں ہے مگر ایک معبود ہے۔ اگر وہ اس بات سے باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو یقیناً ان کو جو ہے ہم ضرور دردناک عذاب دیں گے۔ اس طرح جو ہے یہود و نصارہ سے دوستی کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ ان لوگوں کو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ عن قریب ایسے لوگ لائے گا، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں نا یرتد کا لفظ آیا ہے، اور ارتداد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہری ارتداد اور ایک ہوتا ہے باطنی ارتداد۔ ظاہری ارتداد تو واضح ہے، جیسے کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر جو ہے کافر ہو جائے، یعنی جسے مرتد کہتے ہیں، یہ یا یہودی اور عیسائی بن جائے۔ تو باطنی ارتداد یعنی الٹے پاؤں پھرنے لگتا ہے، پسپائی اختیار کر لینا، غلبہ دین کی جدوجہد سے ہٹ جانا۔ ایسی کیفیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارا محتاج ہے، بلکہ تم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ اگر تم نے جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑا ہے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے۔ ان کے رشتہ دار اور دوست انہیں سمجھائیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں اپنی اولاد کا خیال نہیں ہے، اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے، اپنے مال و دولت اور گھر بار کی فکر نہیں ہے، مگر یہ لوگ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے اور اپنے مشن کو جاری رکھیں گے۔ مومنوں پر نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان شخص جو ہے وہ اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی طاقت کبھی استعمال نہ کرے، اس کی ذہانت، اس کی ہوشیاری، اس کی قابلیت، اس کا اثر و رسوخ، اس کا مال، اس کی جسمانی طاقت، کوئی بھی چیز مسلمانوں کو دبانے اور ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو۔ مسلمان اسے اپنے درمیان رحم دل، ہمدرد اور مخلص ہی پائیں گے۔ یعنی مومن تو وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بھئی اگر آپ کی ذہانت، آپ کا اثر و رسوخ، آپ کا مال اور آپ کی جسمانی طاقت آپ اپنے بھائی کو ہی تنگ کر رہے ہیں، اسے ستا رہی ہے، تو آپ کس طرح کے اس کے بھائی ہیں؟ مومن تو مومن کا بھائی ہے، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن آدمی اپنے ایمان کی مضبوطی، دیندار کے خلوص، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت، ایمان کی فراست کی وجہ سے مخالفین اسلام کے مقابلے میں پتھر کی چٹان ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں مومنوں کے لیے تو نرم دل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ مومنانہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمیں آج کا پارہ جو ہے یہ پیغام دیتا ہے کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ایک عہد ہے، ایک ذمہ داری ہے اور ایک عملی وفاداری کا نام ہے۔ تو سورۃ النساء کے اختتامی مضامین میں عدل، وراثت، کمزور طبقات کے حقوق اور باہمی انصاف کی تاکید کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسلامی معاشرہ انصاف کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اور سورۃ المائدہ میں اوفوا بالعقود کے اعلان کے ساتھ ہمیں یہ عہد کی پاسداری، حلال و حرام کی پابندی، اہل کتاب کے ساتھ اصولی تعامل اور دین میں ثابت قدمی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس صورت میں یہ حقیقت نمایاں کی گئی ہے کہ اللہ کی نعمت ہدایت کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اللہ نے اگر انسان کو ہدایت سے نوازا ہے، نعمت سے نوازا ہے، مسلمان بنایا، تو یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔
اور دین کو مکمل طور پر قبول کیا جائے، جزوی طور پر نہیں ہے کہ جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں یا میرے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے میں اسے تو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، جو میری طبع کے خلاف ہے یا مجھے جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہوئے تھوڑی دشواری ہوتی ہے اس کو میں چھوڑ دوں، یہ نہیں ہے بھائی۔ اسلام مکمل دین ہے، جب آپ مسلمان ہوئے ہیں تو آپ نے پورے دین کو جو ہے ایکسیپٹ کیا ہے، تو ایمان اقرار کے ساتھ وفاداری بھی چاہتا ہے۔ شریعت جو ہے وہ عدل، امانت اور عہد کی پاسداری کا نام ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم دین کو مکمل نظام حیات کے طور پر اپنائیں، کہ پورے جو اسلام ہے وہ ہماری زندگی کا نظام حیات، گویا کہ ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے۔ تو اسلام جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر جو ہے وہ اطاعت، عدل اور استقامت سے ادا ہو سکتی ہے۔ انسان جو ہے وہ اس کو عدل کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے اندر قائم کرے، انصاف کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تمام اپنے فیصلوں کو جو ہے وہ دنیا کے اندر لاگو کرے، اور اس کے مطابق جو ہے فیصلے بھی کرے، عدل بھی کرے اور اطاعت بھی کرے، جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ سارے کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے وہی تو بندے پسند ہیں، اور جو دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کامیاب کیسی ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ جب تک دنیا کے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک آپ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے نا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی، کبھی بھی جو ہے وہ آپ صراط مستقیم کے راستے سے ہٹو گے نہیں ہے۔ وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ ایک رب کا قرآن ہے اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اللہ کے قرآن کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اپنے جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ، دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے، دنیا بھی آپ جیتو گے، آخرت بھی آپ جیتو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا ہے اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ عالم الصواب۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔